اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الاعمال بالنیات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں بغداد علم و حکمت کا مرکز تھا۔ اسلام کے دشمن یہودیوں نے اسلام کو نظریاتی طور پر کمزور کرنے کے لیے بظاہر لاجواب کر دینے والے 3 سوال دے کر ایک ایسے آدمی کو اسلامی دنیا میں بھیجا جو کہ اعلیٰ طبقے تک رسائی رکھتا تھا اور بہترین اور مقررانہ صلاحیتوں اور باروق شخصیت اور آواز کا حامل تھا۔ اس شخص نے بغداد آ کر ایک ایسی بڑی مسجد کا انتخاب کیا جہاں زیادہ سے زیادہ لوگ آ سکتے تھے اور زیادہ سے زیادہ سامعین اس سے مل سکتے تھے، اور پھر اس نے مسجد میں موجود نمازیوں کے سامنے اپنا پہلا سوال رکھا کہ خدا سے پہلے زمین پر کیا تھا، جس کا جواب نہ تو عام آدمی دے سکا اور نہ بڑے بڑے علماء اکرام اس سوال کا جواب دے سکے۔ اس کے بعد اس نے مختلف مسجد میں جا کر یہ فتنہ پھیلایا اور پھر اس نے مدارس کا رخ کیا اور ہر کسی کو لاجواب کرتا گیا۔ علماء اکرام حیران بھی تھے اور پریشان بھی، لیکن ان کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ اس دوران اس سازشی اور چلاک یہودی کی شہرت شاہی دربار تک پہنچ چکی تھی۔ یہودی نے درجہ بدرجہ دربار خلافت تک بھی رسائی حاصل کر لی اور شاہی علماء دین کو چیلنج کرتے ہوئے اس سوال کا جواب مانگا، لیکن بدقسمتی سے کوئی عالم دین اس کے سامنے لب کشائی نہ کر سکا۔ ناظرین، خلیفہ عبد الملک بن مروان جو کہ خود ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ان کو اس واقعے کا بہت رنج تھا۔ انہوں نے اس یہودی کے دربار خلافت میں بطور شاہی مہمان ٹھہرانے کی اجازت دی اور کہا، تمہارے اس قیام کے دوران میں تمہارے تینوں سوالوں کے جوابات دوں گا۔ یہودی شاید یہی چاہتا تھا۔ اس نے شاہی دعوت قبول کر لی۔ خلافت وفد نے ایسے علماء کی تلاش کا حکم دے دیا جو کہ سوالات کے جوابات دینے کے متحمل ہو سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی عالم اس کی توقعات پر پورا نہ اتر سکا اور ایک کے بعد ایک تمام علماء شکست خوردہ انداز میں سر جھکائے واپس چلے گئے۔ خلیفہ عبد الملک اگرچہ تکلیف میں تھے لیکن مایوس نہ ہوئے اور بالآخر ایک دن ایک درباری وزیر نے انہیں کہا کہ جاپانا، اگر کوفے کے ایک نوجوان آدمی کو طلب کر لیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ وہ اس یہودی کو لاجواب کر دے گا۔ خلیفہ عبد الملک مذکورہ آدمی کی عمر جان کر کافی پریشان ہوئے کہ اس قدر جان دیدہ علماء جن سوالوں کے جوابات نہ دے سکے، ان کو جواب ایک نوجوان کیا دے گا۔ اس نے نیک دلی سے کہا کہ ٹھیک ہے، اسے بھی آزما لو۔ عزیز دوستوں، اب شاہی اہلکاروں کو کوفہ روانہ کر دیا گیا، جنہوں نے اس نوجوان کے دروازے پر دستک دی اور سارا ماجرا بیان کیا تو وہ نوجوان اپنی والدہ محترمہ اور اپنے محترم استاد امام حماد رحمت اللہ علیہ سے اجازت لے کر دربار شاہی پہنچا، اور وہ مارکا جس نے اس اسلامی دنیا اور خاص طور پر خلیفہ وفد کی نیندیں اڑا رکھی تھی، اس کو سر کرنے کے لیے اگلے دن دربار سجایا گیا۔ ناظرین، اب وہ قابل دید وقت آ چکا تھا جب وہ یہودی انتہائی تکبرانہ انداز کے ساتھ خلیفہ کے ساتھ کرسی پر براجمان ہوا، اور پھر چند ہی لمحوں کے بعد نورانی چہرے کا حامل وہ نوجوان چپکے سے درباریوں میں آ کر بیٹھ گیا اور خلیفہ سے روایت کے مطابق سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے کا حکم دیا۔ اس یہودی نے اپنے مخصوص متکبرانہ لہجے اور باروب آواز میں کہا کہ بتاؤ، خدا سے پہلے کیا تھا؟
ابھی وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ اس نوجوان نے اسے روکتے ہوئے کہا کہ تم مانگنے والے ہو جبکہ میں دینے والا، اور ساتھ ہی خلیفہ سے درخواست کی کہ دینے والے کے منصب کا لحاظ کرتے ہوئے میری نشست کو اس کے ساتھ بدلنے کا حکم دیں۔ خلیفہ نے خوش ہو کر اس یہودی کو عام درباریوں میں جا کر بیٹھنے کا حکم دیا تو اس نوجوان نے اس کی نشست سونپ دی، بلکہ اس کے لہجے کے اعتماد کی بدولت ان کی امید بھر آنے لگی۔ بہرحال ناظرین، سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا اور اس نے دوبارہ پوچھا کہ مجھے بتایا جائے کہ خدا سے پہلے کیا تھا، تو جواب میں اس نوجوان نے انتہائی اطمینان سے فرمایا کہ اعداد و شمار کرو، تو اس نے گنتی گننا شروع کر دی۔ نوجوان نے اسے ٹوکا اور فرمایا صحیح شمار کرو۔ اس نے دوبارہ گنتی شروع کی، لیکن نوجوان نے اسے درستگی کا حکم دیا، جس پر اس نے اٹھ کر کہا کس طرح شمار کروں؟ نوجوان نے کہا 1 سے پہلے شمار کرو۔ یہودی نے کہا 1 سے پہلے تو کچھ نہیں ہوتا، تو نوجوان نے ہنس کر کہا 1 سے پہلے پوچھنے والا بے ایمانی سوال کیوں کرتے ہو؟ اس موقع پر خلیفہ وفد اور درباریوں کی خوشی دیکھنی تھی۔ خلیفہ نے دوسرے سوال کا حکم دیا تو یہودی نے سوال پوچھا کہ خدا کا رخ کس طرف ہے؟ نوجوان چند گھڑی توقف کیا اور حکم دیا کہ شمع لائی جائے، جس کو جلانے کے بعد یہودی سے سوال کیا کہ مجھے اس کی روشنی کا رخ متعین کر کے دو، جس کے جواب میں اس نے کمزور لہجے میں کہا کہ یہ ممکن نہیں۔ تو نوجوان نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت بھی ایک نور ہے جس کا رخ تعین بھی ممکن نہیں، اور تم یہ جاننے کے باوجود بے ایمانی سوال کر رہے ہو۔ اس موقع پر یہودی اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے بے دلی سے کہا کہ اب مجھے بتائیں کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ نوجوان نے ہنس کر کہا کہ وہ ایک جان دیدہ دماغ کے حامل یہودی شخص کو ایک نوجوان کے ہاتھوں سب کے سامنے شرمندہ کر رہا ہے، جس پر درباریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور یوں یہ فتنہ ختم ہو گیا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ نوجوان کون تھا؟ نوجوان حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو کہ بعد میں امام ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دین حق کی راہ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔